الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پوری دنیا میں مکاتب اور مساجد، دینی تعلیم کے جو سینٹر ہیں، وہاں پر نظام یہ ہوتا ہے کہ جو بچے حفظ قرآن کریم مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے مکمل کر لیا ہوتا ہے تو ان کے اعزاز کے طور پر دستار بندی کا پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے۔ اور جہاں جلسے نہیں ہوتے یا جلسے ہوتے ہیں لیکن جس وقت جس بچے نے حفظ قرآن کیا ہوتا ہے اس کے اہل خانہ اس بچے کے استاد سے معلوم کر کے کہ ہم دعا کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور یقیناً ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اپنی حیثیت اور وسعت میں رہتے ہوئے جو آپ انتظام کرنا چاہیں کر لیں، اور وقت ہمیں بتا دیں کس کو بلا لیا جائے یہ ہمیں بتا دیں۔ بچے کے استاد جو ہے حافظ صاحب، اور اس بچے کے مرضی یا اہل خانہ کی چاہت کے مطابق عالم دین کو بلا لیتے ہیں، دعا کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دعا کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، لوگ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے کام میں کہیں شاید یہ دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دعا کرنا ختم قرآن کے موقع پر، لفظ ختم عربی کا لفظ ہے، عربی کا یہ جملہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کریم کو ختم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بے ادبی ہوتی ہے، قرآن ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ بھئی ختم کے معنی مکمل ہونا، پورا ہو جانا۔ خود جس بچے نے حافظ ہوئے تھے، انہوں نے جو دعائیں پڑھی ہے وہ دعا ہے دعاء ختم القرآن، قرآن کریم کے مکمل ہونے کی دعا، جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ تو قرآن کریم کو مکمل ہونا کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم پورا ہو گیا یہ بھی کہہ سکتے، قرآن کریم ختم ہو گیا یہ بھی کہہ سکتے، کیونکہ الفاظ کی کہنے پر پکڑ اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اس کی نیت بھی ہو۔ اس مسئلے سے بہت سارے، اس اصول سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بھئی کھانے کی ڈش ہے، ان کو حلیم کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، اس کو حلیم کو حلیم کہہ سکتے ہیں، حلیم جل گیا، حلیم گر گیا، حلیم جو، کیونکہ اس کھانے کی ڈش کھچڑے کو جو بھی حلیم کہہ رہا ہے، یا قرآن کریم کو جو کہہ رہا ہے کہ ختم ہو گیا، وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا، اس کی ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ قرآن کریم دنیا سے مٹ گیا۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حلیم جو ہے کچا رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو دعائے ختم القرآن یہ صرف اس سنت کو مسجد اور مکتب اور مدرسے والوں نے زندہ کر رکھا ہے، ورنہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ میں جب بھی کسی کا قرآن کریم تلاوتاً مکمل ہو جاتا تو ہم اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعائیں کرتے، کیونکہ ختم قرآن یہ قبولیت دعا کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سے اوقات بتائے، بہت سی ٹائمنگ بتائی کہ ان ٹائمنگ پر دعا قبول ہوتی ہے، بہت سی جگہیں بتائی کہ ان جگہوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔
بہت سے لوگ بتائے کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جن جگہوں جن موقعوں کو اللہ کے رسول نے دعا کی قبولیت کے لیے بتایا ہے ان میں سے ایک ہے ختم قرآن کا موقع. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ سنت ایسی ہے جو صرف مخصوص ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ عام تھی. اللہ کے رسول کی کوئی سنت مخصوص نہیں. ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے علی کیا آپ نے کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی ایسی چیز خاص کی ہے جو اوروں کو نہ دی ہو، صرف آپ کو دی ہو کیونکہ آپ داماد رسول ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول کے بھائی ہیں، مواخات میں بھی بھائی ہیں اور اصل رشتے میں بھی بھائی ہیں. تو حضرت علی نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں دی جو ہمارے لیے خاص ہو اور لوگوں کے لیے نہ، بلکہ فرمایا کہ ہمارے لیے وہی احکام ہے جو تمام لوگوں کے تمام انسانوں کے لیے ہے. تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی خصوصیت نہیں کہ ایک طبقہ کرے، جیسا کہ مجلس کی دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اصل یہ دعا ہمارے جماعت والے بھائی پڑھتے ہیں یہ دعا، لیکن یہ دعا کا اصل محل اور موقع کون سا ہے؟ فرمایا وہ ایسی مجلس جس میں بیٹھ کر انجانے میں کسی کی غیبت ہو گئی یا کوئی بات یا کوئی کام خلاف شرع اس مجلس میں ہوا ہے، تو اس مجلس کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لی جائے گی تو یہ دعا اس مجلس کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اس مجلس کو ساری کی ساری عبادت بنا دے گی. لیکن جو ہے ہم مشورہ جو ہوتا ہے ہمارے جماعت والے بھائی کرتے ہیں اور جب اڑتے ہیں تو وہ چھڑے یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ ہر مجلس کے موقع پر پڑھنے کی، گھر میں ہو یا باہر ہو، دوستوں احباب کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، جیسی مجلس برخاست ہو مجلس ختم ہو فوراً وہ دعا پڑھنا چاہیے، مسنون ہے، لیکن اس کو خاص کر لیا ہے. اسی طریقے سے گھر میں بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے کیونکہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوگا اور اس مناسبت کا اثر پوری دنیا میں نظر بھی آتا ہے. ہر مومن کا قرآن سے جو تعلق سال بھر نہیں ہوتا وہ رمضان میں آ کر اس میں اضافہ ہو جاتا، بڑھوتری ہو جاتی ہے. کیا بچہ کیا بچیاں کیا جوان کیا بوڑھے اور کیا مرد اور کیا خواتین سب قرآن کریم کے مشغلے میں لگ جاتے ہیں. لیکن قرآن کریم کوئی رمضان میں 3 کرتا ہے کوئی 4 کرتا ہے، لیکن اس سنت کو چھوڑ دے، اس سنت کو عمل کرنا چاہیے. گھر میں کہ قرآن پورا ہوا جو ہے وہیں پر سب کو بیٹھا لے، دعا کر لے اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس میں غلطیاں ہیں اس کو اللہ معاف فرما، اور اس کا ثواب جو مجھے ملا ہے وہ ساری امت کے مرحومین کی روح کو پہنچا. آپ کا سب قرآن کریم بھی بخش گیا، آپ کو جو ہے امرتی اور جو ہے بالو شاہی اور کھجور لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے لے کر آئیں اور رکھیں. بہت آسان طریقہ ہے. تو یہ دعا جو ہے، اب دعا کا ثبوت حدیث سے ہے اور دعا کو عبادت کا مغز بتایا. اور کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. دعا کے بارے میں اصول یہ ہے، اللہ نے کیسا اصول بنایا کہ ساری مخلوق ہمارے رشتے دار ہو انجانے والے ہو، اب اگر ان سے مانگا جائے سوال کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور نہ مانگا جائے سوال نہ کیا جائے تو بڑی عزت دیتے ہیں. ارے مولانا صاحب بڑے متقی ہیں یار، ایسا تقوی نہیں دیکھا، یہ تو کسی کے ہاتھ کا کھاتے نہیں ہیں، یہ کسی کی گدی پہ نہیں بیٹھتے ہیں، یہ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے. یہ اصول ہے مخلوق کا کہ ان سے جو مانگتا ہے وہ کتنا وہ اللہ والا ہو. مدرسے کے لیے مانگنے آ جائیں، مسجد کے لیے مانگنے کے لیے آ جائیں، اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اور جو مانگتا نہیں بے نیازی دکھاتا ہے وہ جو ہے اس کی بڑے چرچے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں مسجد کے امام ہیں، مدرسوں کے مدرسین ہیں، بلکہ مدرسوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جاؤ بھائی رسید لے کے ان کے پاس جاؤ ان کے پاس جاؤ. مسجد کے ذمہ داران کی کبھی ہوتی ہے چلو ہمارے ساتھ چلو، تو ہمیں تو ناکارہ کر دیا جاتا ہے. اور جن کی اچھی تنخواہیں ہیں اور کاروبار ہیں یا وہ ہیں
جن کا بیک مضبوط ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ہم ان کے تقوی کے گنگاتے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہماری فطرت ہے. میں نے فطرت انسانی بتائی کہ فطرت انسانی ہے کہ مانگا جائے گا تو نگاہوں سے گرا دے گا، نہیں مانگے گئے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو بہت اونچے مرتبے پہ بٹھا کر رکھیں گے. لیکن اللہ کا اصول اور دستور علیحدہ ہے. اللہ کو مانگنے والے پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے. تو یہ جو دعاؤں کی ہے، یہ ایک وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی ایک مجلس ہوتی ہے. اب اس کا یہ فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اتنا فائدہ. مولانا مکتب چلا رہے ہیں ماشاءاللہ پرسوں، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے. حافظوں کو بہت اچھا لگ رہا منظر، لیکن اس کا فائدہ ہے دعا کرانے کا. میں نے اپنے مکتب میں محسوس یہ کیا کہ جس دن دعا ہوتی ہے کسی بچے کی حفظ قرآن کی، اس دن ہماری یہاں پر جو حفظ کی کلاس ہے، درجہ ہے، اور یہاں بھی یقیناً جو یہاں کی کلاس میں جو بچے ہیں ان کے سبق سنانے میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک جوش آ جاتا ہے، میں بھی جلدی سے پوری کروں گا، میری بھی دعا ہوگی. میں ابو کو بھی آتا بیٹا، ابو کو بھی فکر ہو جاتی ہے، ہاں بھائی تمہارے کتنے پارے ہو؟ کبھی فکر نہیں. جیسی یہ حفظ قرآن کی دعا ہوئی، ابو کو بھی فکر، چاچا کو بھی، ہاں بھائی تو بتائیے کہ کتنے ہو گئے پارے، کتنا رہ گیا ہے. سب کو فکر ہو گئی، بچے کو بھی فکر ہو گئی. اس نے کیا ہے اپنے سبق کی اسپیڈ کو بڑھا دیا. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ جتنے بھی اس دعا میں شریک ہوتے ہیں وہ الحمدللہ یہ عزم اور یہ ارادے اور نیت لے کر اٹھتے کہ میں اللہ نے دیا تو میں حافظ بناؤں گا، اور نہیں ابھی تک وہ کوارے ہیں تو وہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تو میں حافظ بناؤں گا. اور جو ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں بھی جو ہے بچے چھوٹے والے کے لیے تو کوشش کر ہی لوں، چلو 3 تو بڑے ہو گئے وہ تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن جو چھوٹا اس کے لیے کوشش کروں. بچے نہیں ہے تو اب پوٹھی کے لیے کوشش کروں گا، نواسے کے لیے کوشش کروں گا. یہ دیکھیں 2 فائدے. تیسرا فائدہ یہ جو مائک لگا ہے اور اس مائک کے ذریعے سے آواز جو پہنچ رہی ہے، اس آواز کے پہنچنے میں گلیوں میں کھیلنے والے وہ بچے جو اب تک مکتب سے دور ہے، ہم اور آپ تو اسی میں خوش ہیں کہ اتنے سارے بچے آ رہے ہیں مسجد میں، یہ 1% ہے. 90 یا 10% کے لوگ، 90% بچہ ابھی مزدوری میں یا یہاں وہاں پر گٹر کر رہا ہے. تعلیم سے دور ہے، دینی تعلیم سے دور، دنیاوی تعلیم سے دور. لیکن اس طرح کی جب کانوں میں آواز آتی ہے اور جو بچے ابھی تک مکتب نہیں آئے ہیں وہ بچے باہر کھڑے ہو کر نہارتے ہیں کیا ہو رہا ہے، جھانکتے ہیں، کیونکہ ڈرتے ہیں گندے سندے وہ اندر تو آ نہیں سکتے، یا پھر آ سکتے ہیں آج مسئلے کے اعتبار سے آ سکتے ہیں، آ جانے دیا کریں. میں نے پچھلے بھی دعا میں کہا تھا بچوں کو من نہ کیا کریں، ادم کر رہے ہیں کرنے دیا کریں. گندے ہیں آ جائیں کیونکہ گندے وہ ناپاک نہیں. غیر مسلم تک آ جائے مسجد میں. ہمارے یہاں تو یہ جو ہے یہ سمجھتے غیر مسلم آ نہیں سکتا. ارے بالکل غیر مسلم آ سکتا ہے. مسجد نبوی جیسی جو فیصلے ہوتے تھے، جو غیر ایمان والے آتے تھے، پھر بعد میں آپ کے اخلاق دیکھ کر ایمان لے کر آتے تھے، لہذا یہ اصول پتہ چلا کہ مسجدیں تو جو ہے آ سکتے ہیں. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ بھی ادھر باہر کھڑے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہو میں بھی جو ہے جاؤں گا، میری امی مجھے کام سے چھٹکارا دے کے اگر مکتب میں بیٹھا دے، کم سے کم وہ ارادہ اور نیت کرتے. اور بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا 3 سال سے اب تک نہیں آیا، اور یہ بچہ 2 سال سے 1.5 سال میں مولانا محفوظ صاحب کے پاس آیا اور الحمدللہ آج اس کی دعا ہو رہی ہے، تو ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ اردو مدرسے میں ہو کیا رہا ہے، میں جا کر معلوم تو کروں. اگر وہاں پر نہیں ہے تو کیا وہاں سے ہٹا کے جو ہے مولانا محفوظ صاحب کے یہاں پر مکتب میں لگا دیتا ہوں. تو یہ سارے دعاؤں کے فائدے ہیں. یہ تو تمہیدی بات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی. قرآن کریم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک علیک، کہ یہ قرآن کریم تمہارے حق میں سفارش کرے گا، یہ تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا. اور یقیناً ہمارے مخالفت وہی کرتا ہے جس کا ہم عقیدہ نہیں کرتے.
پڑوسی کے خلاف کھڑا ہے کیونکہ وہ اس کے حق ادا نہیں کر رہا. بیوی شوہر کے مقابلے میں آ کر ٹکراؤ کی صورت بنی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں ہو رہی. اولاد اور ماں باپ ایک سامنے ہیں، باپ بیٹا ایک سامنے ہو جاتے ہیں، بیٹی اور ماں ایک آپنے سامنے ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. کیوں؟ دونوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے حق ادا نہیں کیے، اس نے میرے حق ادا نہیں کیے. تو قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے معمولی سی اور چھوٹے کلمات کے ساتھ فرمایا القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم گواہی دے دے، سفارش کر دے. جس طریقے سے حافظ صاحب سفارش کریں گے 10 لوگوں کی، اسی طریقے سے کم ناظرے کے طور پہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہی قرآن ہمارے حق میں سفارش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ نہ چاہتے ہو کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی نہ دے، تو ان کو قرآن کے حق ادا کرنے. قرآن کے کتنے حق ہیں؟ قرآن کے 5 حق ہیں. لیکن بڑی انصاف کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، 5 حق میں سے جو پہلا حق ہے اس حق کی ادائیگی بھی ہمارے مسلم سماج میں نہیں ہو پا رہی. پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا. کیا ایمان لایا جائے؟ کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر جیسی ضرورت ہوئی، کبھی 1 آیت 2 آیت، کبھی 1 سورت، 22 سال 5 مہینے 14 دن کی مدت میں نازل ہوا. اس کا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا اور یہ سمجھنا یہ قرآن کریم ہے ہمارے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے اور رحمت ہے اور ہماری زندگی کا یہ قانون اور دستور حیات ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اس کا یقین کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. لیکن اللہ ہمارا درگزر فرمائے ہم سے کہ ہمارے بھائیوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں، بلکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں ان کا مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جلالی ہے، اس کو زیادہ پڑھنے سے انسان پاگل ہو جائے گا. اگر کوئی بٹیا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دوسری پڑوسن، خالہ وغیرہ رشتے دار کی عورتیں سب سے پہلے مشورہ یہ دیتی ہیں جو ہے قرآن بہت پڑھ رہی ہے، قرآن کم کرواؤ، گرمی چل رہی ہے قرآن کی، نماز زیادہ پڑھتی ہے، نماز چھوڑواؤ، یہ ہمیشہ جو ہے یہ لپیٹے رہتی ہے، حجاب کر رہی ہے، یہ حجاب اور دوپٹہ باندھی ہوئی ہے، یہ ہٹاؤ. قرآن کریم کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے اس کو زیادہ پڑھا جائے گا تو پاگل ہو جائے گا یا کوئی اور چیز آ جائے گی ہاتھ میں کہ سورج جن پڑھنے سے اتنا ہو جاتا ہے، جنات ہو جاتے ہیں. یہ جانے کون سی باتیں مشہور ہے. اگر کوئی پاگل ہوتا قرآن کریم پڑھنے سے یا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے سواریاں آتی تو یہ بچے سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان پہ سواریاں آنا چاہیے. کون سے بابا آتے ہیں؟ کون سے بابا کی سواری؟ اگر بابا کی سواری صرف زیادہ قرآن کریم پڑھنے پر آتی تو مدرسے اور مکتب میں پڑھنے والے حافظ بچے کتنا پڑھتے ہیں، ایک سبق کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک سورت کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. اگر یہ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جلالی ہوتا، بعد میں کہتے ایک صاحب تو کہنے لگے مفتی صاحب یہ بتائیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ یہ جلالی ہے؟ کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے کہ اس سے آگے پیچھے اگر درود نہیں لگایا تو نقصان ہو جائے. نہیں بھائی، قرآن کے بارے میں تو عقیدہ ہونی چاہیے. درود لگا لیں تو اچھا ہے، وظیفہ کریں، نہ لگائیں تو اچھا. بس درود کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر جس دعا، چاہے وہ عربی میں ہو چاہے ہماری زبان میں ہو، جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور مہر لگی ہوئی سیل پہ چیز کو ہر ایک آدمی لیتا ہے، اللہ کے آدمی وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. اور جو چیز مہر اور سیل پیک نہ ہو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا سے پہلے اور آخر میں درود پڑھ لیا کرو. اسی طریقے سے
ایک کو خاتون بولی ہم قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، تو ایک عورت نے کہا کہ ناس مت پڑھو بہن، تمہارے گھر کا ناس ہو جائے گا، اب ہم نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بھئی ناس کے معنی عربک میں لوگوں کے آتے، جیسے انگریزی میں پیپل کہتے ہیں، ایسی ہی عربک میں ناس کہتے ہیں۔ ہمارا اردو کا ناس یہاں پر عربی کے ناس سے ملا دیا، اور عقیدہ اگر کسی کا بن گیا تو یاد رکھیے گا پھر تو پہلا حقیقت نہیں ہوا قرآن کریم کا۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچا جائے کہ اس کے زیادہ پڑھنے سے انسان پاگل ہو جائے گا، یا فلاں آیت اور فلاں سورت کو پڑھنے سے انسان کے دماغ میں گرمی آ جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو گرمی کا سب سے زیادہ مسجد اور مکتب کے بچوں میں کے دماغوں میں آتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم رحمت ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے۔ یہ اس کے نو سائیڈ ایفیکٹ، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کوئی اگر بری نیت سے پڑھ رہا، بھائی سورہ جن لے کے پڑھا کہ میں اپنے دنیا کا افلاطون بن جاؤں گا اور اپنے بھائی کو تباہ کر دوں گا، اپنے پڑوسی کو مٹا دوں گا، میرے پاس تو کوئی طاقت آ جائے، اس نیت سے اگر کوئی بیٹھا تو بری نیت ہے، تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اچھی نیت سے اگر قرآن کریم پڑھا جائے تو نو سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے۔ دوسرا آ جائے اسی سے متعلق ایک اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں ایک بات پھیلائی جا رہی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ حافظ بنا دے کوئی فائدہ نہیں، قرآن کریم رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھو اس کا ترجمہ پڑھو۔ بڑی اچھی باتیں لگتی ہے کہ ترجمہ پڑھو، لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے تو بہتر ہے، بنا سمجھے پڑھے تب بھی فائدے سے خالی نہیں، بلکہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان نہیں پلٹتی ہے، کوئی غلط نہ ہو جائے جو پڑھے ہوئے نہیں ہے، اور ان کے لیے اور خوشخبری ہے، فرمایا ایک حافظ اور امے اور مولانا پڑھیں، یہ الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں ملیں گی، اور ایک قرآن کریم سیکھ رہے پڑھ رہے انہوں نے الف لام میم پڑھا تو ان کو 60 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ ایک تو وہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ڈبل ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، رٹو طوطے بننے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ قرآن کریم کے وہ حدیث کے منکر ہیں اور قرآن کے بھی منکر ہیں۔ قرآن کریم کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ادھر جو سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے، یہ سورہ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کریم کا انٹروڈکشن اور خلاصہ ہے کہ پورے قرآن میں کیا ہے، اس کو تم سورہ فاتحہ میں سمجھ لو۔ سورہ فاتحہ میں توحید ہے، سورہ فاتحہ میں رسالت ہے، سورہ فاتحہ میں یوم آخرت کے بارے میں ہے، سورہ فاتحہ میں گمراہ اور اللہ کے غضب جن پر نازل ہوا ان کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ 7 جو ہے قرآن کریم کے خلاصے کی چیزیں وہ سارے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں اور مختصر سورہ فاتحہ میں ذکر کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام خلاصۃ القرآن بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ تو قرآن کی جو شروعات ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہے الف لام میم۔ الف لام میم اور اس جیسے وہ حروف جو مخصوص یا 24 قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے 24 سورتوں کے شروع میں آئے، جیسے طٰہٰ، طاسین، حامیم، عین سین، قاف، قاف، نون، یہ اس طرح سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جائے، جو الگ الگ کر کے پڑھے جائے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو الف لام
میم، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور یعنی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ مفسرین نے اپنی طرف سے جو ہے اس کے معنی لکھے، لیکن آخر میں اپنی قلم کی نوک یہ کہہ کر توڑ دی کہ صحیح اور حقیقی معنی تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو جب الف لام میم آیا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے، خالی حروف کی ادائیگی کرنے کے اور رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے پہلے ہی اپنے کلام اللہ کا اعجاز بتایا اور سرنڈر کروا دیا، پڑھو الف لام میم، ترجمہ کرو، کہ نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو اتنا پاورفلی بنایا کہ اس کو پڑھنے والا بھی پہلے سرنڈر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کی مراد تو ہی جانتا ہے، صحیح معنی تو ہی جانتا ہے۔ لہذا یہ الف لام میم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اگر سمجھ کے پڑھا جائے بہت اچھا، بنا سمجھے صرف حروف کی ادائیگی کی جائے تب بھی حدیث سے اور قرآن سے یہ پتہ چلا کہ فائدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بے سمجھے قرآن کریم کو طوطے کی طرح رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بدی ہے، جاہل ہے، حدیث اور قرآن کی ان کو کوئی واقفیت نہیں، وہ صریح حدیث کا انکار کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے پر، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے گی، چاہے سمجھ کے پڑھا جائے چاہے بلا سمجھا پڑھا جائے۔ تو ایک ہفتے قرآن کریم کے بارے میں بس سوچا کرے، قرآن کریم کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اس کے بارے میں جو عقیدے ہیں وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے مفتی صاحب میرے پاس جو ہے وہ آتا ہے قرآن آیت آتی ہے تو بھیا میں تو کہہ دیتا ہوں میرے پاس مت دیا کرو کیونکہ یہ موبائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی، یہ قیامت کی نشانی۔ ارے بھیا قیامت کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، قیامت سے پہلے جو نشانیاں پیدا ہوں گی وہ 2 طرح کی ہیں، ایک علامت صغریٰ، ایک علامت کبریٰ۔ بڑی علامتوں میں سے کیا ہے؟ سورج کا پچھم سے نکلنا، پورب میں ڈوبنا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج، یہ بڑی نشانیاں ہیں اور چھوٹی نشانیاں، لیکن کسی بھی نشانیوں میں میں نے تو نہیں پڑھا کہ قرآن کریم کو مٹ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کو مٹانا، ڈیلیٹ کرنا کوئی بھی نشانی نہیں ہے، اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ میرے واٹس ایپ پر یا میرے ٹویٹر پر یا میرے انسٹا پر اگر کسی نے قرآنی آیت سینڈ کی یا قرآن پی ڈی ایف میں شکل میں دیا، میں نے جو ہے اپنے موبائل کو کلیئر کیا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میری نیت ہی نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ قرآن کو مٹا رہا ہوں۔ کیوں میں اگر ایسی نظریہ قائم ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان نہیں رہوں گا، اور دوسرا میں دنیا کا عقل مند بھی نہیں رہوں گا، بیوقوف ہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ابھی حال ہی میں جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی بات کی اللہ نے ان کو بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ میرے پاس آیتیں نہ بھیج سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی بھیج سکتے ہیں، قرآن کریم کو موبائل میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے غلطی کری ہے اس سلسلے میں، بہت بڑی غلطی کری ہے۔ ایک نے تو بڑی بیسی باتیں کہی کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا ایسا ہے ویسا ہے۔ بھئی ضرورت کے وقت آپ سفر میں ہیں، آپ دوسری چیزوں میں مشغول ہوں، اس سے بہتر اللہ کے کلام کو آپ پڑھنے میں مصروف ہو جائیں۔ تو قرآن موبائل اگر پی ڈی ایف میں ہے تو یا ایپ کی شکل میں ہے تو ہمارے اکابرین بزرگان دین کو ہم نے دیکھا ہے، میں نے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مسجد نبوی کے اندر اور بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل کھول کے جو ہے قرآن شریف اس میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی دراصل قرآن کریم کے متعلق ان کا ارے بھائی عالم ہیں، بڑے ہیں، عالمی پیمانے پر ہے، لیکن دوسرے جو لوگ سن رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو اپنی انا کا بیس بنا لیا ہے
ان کا قرآن کریم سے پر ایمان چاہے کمزور ہو جائے گا تو قرآن کریم کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا. اور پڑھنے کے بارے میں اس میں تو کمزوری آئی ہے نا، بالکل آئی ہے. مسجدوں میں دیکھیے پاروں کی وہ ہوتی ہے، پڑھا کوئی معمر ہوتے ہیں چچا دادا جو پہلی صف میں وقت سے پہلے آ گئے، جماعت میں بھی 10 منٹ ہے، سنتیں پڑھ لی تو اٹھا کے ایک آدھ پارہ پڑھ لیتے، وہ دور چلا گیا. جب ایک لمبی سی قطار ہوتی تھی، پہلی صف بن جاتی تھی، دوسری صف والے مڑ کے بیٹھتے تھے تاکہ قرآن کریم کی طرف، پارے کی طرف کسی کی پیٹھ نہ. اب مسجدوں سے فقدان ہو گیا ہے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا، تو گھروں سے بھی ہو گیا ہے. بلکہ ہم نے تو قرآن کریم کو رمضان سے متعلق ہی سمجھ لیا ہے. قرآن کریم کا پڑھنا دوسرا حق ہے، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے. تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بارے میں تو بہت ہی کوتاہی ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہے. میسج آ گیا کمپنی کی طرف سے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تم بتا دو بھائی اس میسج کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ اس کو موبائل فائنینس کرایا ہوا ہے، موبائل بند ہونے کا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی میسج ہو سکتا ہے. اس کو اپنے موبائل پر آئے ہوئے میسج کی فکر ہے، اور اس سے 10 خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی پڑھنے والے اور جانکار کے پاس جاتا ہے، اس کو دکھاتا، وہ کہتا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے میرے سمجھ میں، چوتھے کے پاس جاتا ہے. یہی نہیں، اگر گھر پہ کوئی نوٹس آ جائے، بل آ جائے، بل دیکھنے نہیں آتا کتنے یونٹ بنے، اور حقیقت ہے پتہ نہیں پڑھائی کا معیار کیا ہو گیا، ہائی اسکول انٹر کیے ہوئے بچے، ان سے کہا جائے یہ بل دیکھنا کتنے یونٹ کا، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. بھیا ارے بھائی کیا پڑھا تم نے، تم بل میں یونٹ نہیں بتا سکتے، تم بل کی کتنا طے کرنا ہے اور کون سی تاریخ تک کرنا ہے نہیں، میں تمہارے ہائی اسکول پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں، جانتے لیکن پریکٹیکلی نہیں بتایا. تو یہ چیزیں پریکٹیکلی بچوں کو بتا دینا چاہیے. تو ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کی فکر ہے، نہیں ہے تو فکر قرآن کریم کو سمجھنے کی نہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے. اور جہاں علماء کو ایسے راتوں دن کیے کر دینے والے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایسے علماء کو جب کبھی وہ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں قرآن سے لوگوں کو متعارف کراتا ہوں، میں قرآن کے معنی اور میں قرآن کی تفاسیر کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تو قسم اللہ کی ہماری صفوں پہ ہمارے اپنے بھائی کھڑے ہوتے، تفسیر نہیں ہوگی بھائی، تفسیر نہیں ہوگی. قرآن کو سمجھاؤ گے یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، دین وہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی. قرآن کی تفسیر کے لیے آپ دوسرا وقت طے کیجئے، چلو بھئی یہ دوسرا وقت رکھ لیا، لوگ قرآن کی تفسیر کے لیے زیادہ آنے لگے. نہیں، آپ تو لوگوں کو کھینچ رہے اپنی طرف، کوئی دکان کھولنا کیے بھئی، قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، خود بھی بیٹھے دوسروں کو بھی بٹھائیں اور سمجھائیں. یہ سلسلہ جو ہے قرآن کریم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں کم از کم یہ سلسلہ تو کر لیں کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو ہماری لائن جو لائف ہے وہ لائن پر آ جائے، لائن سے ہٹ گئی ہے. ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ سے راستہ مانگ رہے، سیدھا زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے پتہ نہیں چلی نہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے، کیا بتاؤں میں، ہمارا تو قرآن کریم کا ترجمہ ہی نہیں، کوئی الحمد کو الحمد پڑھے، ہاتھ سے چھوٹے کرے تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے. اور اس کو کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ساری پرانی باتیں اللہ کے لیے جو رب العالمین، علم نکلتا دکھ دینے والوں کا رب ہے، علم کے معنی تکلیف، رب العالمین آپ آئینے نکالیں، وہ تو اللہ نے
نبی کے وسیلہ بنا کر ہم جیسوں کی نیا پار لگا دی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، جو کچھ میں کر رہا ہوں نماز ہو، نماز اہم ترین عبادت ہے، میری جیسی بنا لو، اس میں کمی کوتاہی ہوگی نقل سمجھ کے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں مولانا بیٹھے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی بکراتی نہیں جھاڑ رہا، اور مفتی صاحب مفتی دلشاہ صاحب بیٹھے ہوئے بتا دیں گے الحمدللہ رب العالمین کو، اور رب العالمین نہیں پڑھا آپ نے بلکہ رب العالمین پڑھا، تو اس کے معنی یہ ساری پرانی باتیں اس رب کے لیے جو تمام دکھ دینے والوں کا رب ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دال پڑھنے والے وہ کیا اس کی بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، بہرحال تو ہمیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو صحیح کر لیں امام صاحب سے۔ اچھا چلیے گا ولا الضالین، دیکھو میں قاری نہیں حافظ رہے، مولانا ہے سب کچھ ماشاءاللہ، مفتی صاحب ہے۔ دال اور زواد کا مخرج، زواد قرآن کریم میں صرف سورہ فاتحہ میں نہیں آیا بلکہ بہت 600 یا 800 جگہ زواد قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، رمضان میں، رضا میں، رضی اللہ عنہ میں، مرض میں، مریض میں زواد استعمال ہوا ہے۔ زواد آپ کیسے بھی نکال لیں، لیکن زواد کو نکالنے کے لیے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے، جس سے دال نکلتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دال پر زواد کو دال پڑا تو ترجمہ ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو صحیح راستے کی ہدایت کرنے والے، الدال دالین، دال کہتے ہیں اچھی طرف اچھی چیز کی رہنمائی کرنے والا۔ تو جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں جس انداز سے پڑھے، چلو ایک تو یہ ہوتا ہے ترجمہ ذہن میں ہوتا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہے، جیسے آپ آئے نماز پڑھی، وضو بنایا، آپ نے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، نیت آپ کی کیا تھی؟ اثر پڑھنے کی تھی، لیکن زبان سے عشاء نکل گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ نیت تو تھی، وضو جب کر رہے تھے اثر کا تھا، گھر سے آئے تھے اثر کا سوچ کر آئے تھے، لیکن صف میں کھڑے ہوئے اور بے دیاری میں یہ کر بیٹھے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اب آپ نماز ختم کر کے امام صاحب سے پوچھئے گا امام صاحب میرے منہ سے عشاء نکل گیا، میں تو اثر پڑھ رہا تھا، آپ بھی اثر پڑھا رہے تھے، تو امام صاحب پوچھیں گے گھر سے کیا جب آئے تھے تو کیا ارادہ لے کر آئے تھے؟ کیا اثر پڑھنے کی نیت سے لے کر آیا تھا؟ کہا تو ہو گئی نماز آپ کی، کیونکہ نیت اصل دل کے قصد اور ارادے کا نام ہے۔ تو چلو بھائی سورہ فاتحہ کا صحیح تلفظ نہیں ہے، لیکن اگر مانے یاد ہو اور ہم یہ کہ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، لیکن ارادہ یہ کہ سارے جہانوں کے رب ہے، تب بھی گاڑی چل جائے گی۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ کو سمجھا نہیں اور پڑھا بھی غلط تو کیا اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرمائے؟ بس میں اسی لیے تو فرمایا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اما عائشہ نے فرمایا، وہ اما عائشہ جو اللہ کے رسول کی راتوں دن کی ساتھی تھیں، آپ کی عبادت کو دیکھتی تھیں، آپ کے روزے کو دیکھتی تھیں، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کو دیکھا کرتی تھیں، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ سب کے سب اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو نمازیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداریاں، یہ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر پر ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں تو اللہ کے فضل سے ملیں گی۔ اس لیے تیسرا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہر چیز سمجھ لیتے ہیں، قرآن کریم بھی سمجھ لیں گے، موبائل چلانا سیکھ لیتے، انسٹا کو بھی سیکھ لیتے، سب کچھ سیکھ لیتے، تو قرآن کریم کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے، اس کو بھی سیکھ لیں۔ کم سے کم اسٹارٹ کریں کہ سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو میں سیکھوں گا، پھر سورہ فاتحہ پر آ جائیں، سورہ اخلاص پہ آ جائیں، سورہ کوثر پہ آ جائیں، کم سے کم اس میں پھر کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی
بیماری ہم سے اس کا علاج ہو جائے گا. کیا بیماری؟ ارے مولانا صاحب نیت باندھتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیالات آئیں گے، خیالات آئیں گے اور اس کو روکنے سے اور زیادہ آئیں گے. کیوں؟ خیالات جو آتے ہیں تو ہمارا یہ جو دماغ ہے نا ایک روڈ کی طرح ہے، اور ہماری جو سوچ ہے اس روڈ پہ چلنے والے کی طرح ہے. تو جس طریقے سے روڈ پہ چلنے والا بہت ساری دکانوں پہ ادھر نظر پڑی، ادھر نظر پڑی، ادھر پڑی، ادھر پڑی، نظر پڑ رہی ہے، آ رہے ہیں منظر، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن وہ کہیں رکتا نہیں ہے. رکتا کہاں پر؟ جہاں اس کا منزل ہے، جہاں اس کا ایم ہے، جہاں اس کو جانا، وہاں جا کے رکتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہو اور دنیا کے وسوسے آئے، خیالات آئے، اور جو دکان آئے، لڑکے کو میں نے وہاں بھیجا ہے، ہائی وے پہ اللہ جانے کیا ہوا ہوگا، اور طرح طرح کے وسوسے آئے تو آنے دیے جائیں، اس میں الجھے نہیں. اور نہ آئے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے الحمدللہ رب العالمین. مانے زبان سے قرآن کی آیتوں اور سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھیں، دماغ آپ اس کے ترجمے پر ٹچ ہو اور فٹ ہو تو یقیناً وسوسے ختم ہو جائے گے. تو قرآن کریم کو سمجھنا. چوتھا، قرآن کریم کو عمل کرنا. عمل ہے؟ عمل ہے؟ نہیں ہے. علم بہت ہے، عمل کی کمی ہے. خود یہ کرسی پر بیٹھنے والا بھی بعض مرتبہ بہت ساری باتیں کر لے گا، گفتار کا قاضی ہے یا کردار کا زیرو ہے؟ کردار نہیں ہے، گفتار، باتیں ہی باتیں. علم بہت ہے. ارے میں کسی سے میں جو ہے جیتنے نہیں دیتا، مجھ سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا. ارے بھائی بات کرنے والوں سے جیت کوئی نہیں سکتا، عمل کرنے پر، عمل کی کسوٹی پر آنا چاہیے. تو عمل نہیں ہے. قرآن نے جو کچھ کہا، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، جس پر یقین کیا، کیا ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا. علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر وہ اتنا پڑھائیں گے، اور مولانا محفوظ صاحب نے اتنوں کو پڑھا دیا اور پڑھائیں گے، اور پھر جو پڑھ کے گئے وہ اور پڑھائیں گے. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی صحابہ اکرام کو بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ قرآن کریم کیسے اٹھ جائے گا، علم کیسے اٹھ جائے گا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ علم بڑھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ناراض ہو کر فرمایا، کیا تم یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ وہ قرآن کو، وہ کتاب کو پڑھتے لیکن عمل نہیں کرتے. تو علم اٹھ جانے کا مطلب ہم اور آپ یہ سمجھے کہ بخاری شریف اٹھ کے اوپر چلی جائے گی، قرآن چلے جائیں گے. بلکہ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم پر عمل کرنے والے وہ اللہ کو پیارے ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم جیسے ناکارہ علم کے ڈھول بجانے والے اور عمل کے میدان میں زیرو جو ہے آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے. یہ ہے علم کے اٹھ جانے کا. ہمارے معاشرے میں کتنے مفت کے مفتی ہیں، پٹیوں پر بیٹھے ہوئے مفتی ہیں. یہ علم کے اٹھ جانے کی پہچان ہے. وہ مسلم حالتوں پر، وہ مسلمانوں کی بدحالیوں پر گفتگو کر لے گا. پہلے کہا جائے بھائی تم بھی تو مسلمان ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی امت پر ڈھول پیٹ رہے ہو، تم اپنی قوم کی برائیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرنے کے لیے ہو. ارے بھائی تم بھی کچھ کر لو. تو یہ علم کے اٹھ جانے کا. تو بہرحال اس پر عمل کرنا، جو سمجھا ہے. اور عمل کتنا ہے جانتے ہیں ہم؟ عمل کتنا ہے، عمل کتنا ہے اور فرق کتنا ہے. بھائی لفظ خنزیر کو بولنے سے برا سمجھا جاتا ہے. خنزیر کا کھانا برا ہے. خنزیر حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ میں نے پڑھا اس لیے کہ بعض دادی نانی کے مسئلوں میں یہ بھی ہے کہ لفظ خنزیر بولو تو 40 دن تک زبان گندی ہو جائے. تیری ماں کی بہن کی گالیاں بک رہے ہیں تو زبان گندی نہیں ہو رہی، لفظ خنزیر بولو تو گندی ہو گئی. اچھا زبانوں کا بھی فرق ہے. پگ کوئی فیلنگ نہیں، خنزیر ہاں بری فیلنگ ہے. تو یہ زبانوں کا فرق ہے. بہرحال تو خنزیر کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا چاہیے کیونکہ قرآن نے اس کو ناپاک بتایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، خنزیر سے بچنے پر، خنزیر کے کھانے پر اتنی سخت وعیدیں نہیں ہے جو سود کے اور بیاج کے کھانے پر جو وعید ہے. خنزیر کا نام لینا پسند نہیں کرتے. آج ہمارا علم کا معیار کیا ہے
اور سود والے کے ساتھ اور بیاج پر پیسے دینے والے کے ساتھ چائے پینا اپنی شان سمجھتے ہیں کہ حاجی کے ساتھ دو پل جو ہے شانتی کے سیلفی لیتے ہوئے. حرام یہ معیار ہو چکا ہے. داڑھی نہیں رکھا، پیارے آقا کی سنت کو بالکل صاف کرے ہوا ہے. جان یہ دے رہا ہے کہ 3 مرتبہ قبول نہیں کرایا آپ نے. میں تو ایک ایسی جگہ سے اٹھ جاتا بھائی مجھے تم زیادہ جانتے تم ہی نکاح پڑھا لو. میں تو چاہ رہا ہوں، میں نے 18 سال میں نہیں پڑھا. کیوں؟ تم نے جو ہے موویوں سے اور ڈراموں سے دین سمجھا ہوا ہے. ایک ساتھ کہنے لگے پہلے اذان جو دی جاتی تھی وہ ایک کان پر رکھ کے دی جاتی تھی. میں نے کہاں پر کہ وہ عورتوں کو لگا تھی میں نہیں دیکھا. حضرت بلال ایسے دیتے تھے. میں کہا بالکل غلط ہے. ارے آپ بھائی وہاں کا ہر ڈرامے اور کلچر اور مووی میں اس علاقے کا کلچر دکھایا جاتا ہے. ترکی کا کلچر ہے. کیا مرد کے لیے چھوٹی رکھنا جائز ہو جائے گا؟ مرد کے لیے 3 طرح کے بال ہے. اللہ کے رسول نے 3 طرح کے بال رکھے. کانوں کی لو تک بفرا، کانوں کی نیچے لما، اور کندھوں تک جمعہ. کندھوں سے نیچے جتنے بڑے بال رکھ کے وہ پیر بننا چاہتے ہیں وہ ڈھونگی پیر ہے. اور ان کو سمجھ کے پیر سمجھ کے سٹے کا نمبر پوچھنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. بھائی یہ جو بابا ہیں اچھی بات ہے، وارث صاحب سے ان کا تعلق ہے، ان کا پلائیں کے ساتھ ہے، لیکن یہ سٹے کا نمبر بتائیں گے بھائی کیسے بزرگ رہے یہ؟ بہرحال تو اب اس میں تو اتنے لمبے لمبے بال ہیں. تو پتہ چلا کہ ہر چیز جو آپ مووی میں یا کل سے ڈراموں میں دیکھ لیں وہ دین نہیں ہوتا. دونوں ہاتھ کانوں پر کہ دونوں شہادت کی، دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی یعنی انڈیکس فنگر کو آپ کانوں میں ڈالیں اور پھر اذان دیں. یہی اذان کا مسنون طریقہ ہے. تو بہرحال ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم علماء سے سیکھتے ہیں، یوٹیوب سے سیکھیں گے. یوٹیوب سے کیا سیکھیں گے معلوم ہے؟ وہ ایک صاحب نے بات چلائی ہے کہ بھائی قرآن کریم کو تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان تو پاک رہتی ہے. عجیب ہے، غسل جب فرض ہو جائے اس وقت قرآن کریم کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر وضو نہ ہو تو بنا چھوئے پڑھنا جائز ہے. قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن یوٹیوب پہ کچھ مسئلے بتانے والے انجینئر ٹائپ کے لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کو ویسے پڑھ سکتے ہیں عورتیں حالت خاص وقتوں میں اور جو ہے جس وقت وہ نماز نہیں پڑھتی اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کہتے ہیں زبان تو پاک ہے. ارے بھائی اپنی ماری جب چاہو حلال کر لے جب چاہے حرام. اور جب زبان پاک رہتی ہے تو یہاں پر خنزیر کا لفظ لینے سے کیوں 40 دن میں ناپاکی کا فتویٰ لگایا تھا؟ پتہ چلا یہ شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. دیکھو آپ کو علماء سے بدزن کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار یہ ان کی بڑی زندگی ٹھاٹ باٹ کی گزری، دیکھو سفید کپڑے، کلیز نہیں ٹوٹتی ہے، موبائل بہترین شاندار، کیا کرا ارب پتی اور کروڑ پتیوں کے پاس ہوگا. جب آپ کو شیطان علماء سے اپنے امام سے بدزن کرنا چاہے گا تو یہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور جب آپ کو اپنی اولاد کو دین کے اندر ڈالنے میں روکنا چاہے گا تو یہ وسوسہ ڈالے گا کیا یہ حافظ بن جائیں گے، کیا کھائیں گے، یہ تو 3500 روپے پہ امامت کریں گے. شیطان نے تو بڑی ایمانداری سے اپنی دشمنی نبھائی، نہ ہمیں ادھر کا رکھا نہ ادھر کا رکھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. علماء سے بدزن کرنا چاہا تو ان کی جو ہدیوں پر نظر ڈلی. رمضان میں اتنا سارا، کتنے سوٹ آئے اور کیسا موبائل، کیسی گاڑی، کیسے بچے، یہ وہ علماء سے بدزن. علماء سے بدزن ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قُلْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا بِهِمَا وَلَا تَكُنْ غَافِلًا فَتَهْلِكَ. فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علم دین کے پڑھنے والے بن جاؤ، یا پھر علم دین کے پڑھنے والوں اور علم دین کے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. چوتھے نہ بننا ہلاک ہو جاؤ گے. چوتھے کون؟ جو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے نفرت کرے، بغض رکھے، ان کی ٹوہ میں رہے، ان کے پیچھے لگے رہے اور ان کی ایک ایک باتوں کو عوام کے اندر اچھالے، یہ نہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو علماء سے بدزن کرنا ہے تو وہ معلوم ہے کیا ڈالتا ہے؟ یار ان کے بڑے مزے آ رہے، ہم جو ہے تار لگا کر ہم جو یہ کر کے اتنے اچھے کپڑے نہیں پہن پاتے، یہ اتنے اچھے کپڑے پہن. اور آپ کو
اپنے بچوں کو جب دین کی لائن میں ڈالیں گے، حافظ بنانا چاہیں گے، تو شیطان یہ ڈالے گا یار بچوں کو حافظ بنا دیں، ان کا فیوچر کا فرق کرو، فیوچر کی فکر نہیں ہے، یہ حافظ بن کے کیا کمائیں گے؟ 3500 روپے، 2000، 4000۔ تو شیطان نے اس طریقے سے ہم سے کھیلا ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا، اور پانچواں ہے جو ہم نے سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ دوسروں تک پہنچانا، ہم نے جو سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ بلغوا انی ولو آیہ، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات جو آپ کے علم میں آ چکی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ بھئی مجھے یہ معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، لیکن میں کبھی کبھی میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اب میں یہ بات دوسروں کو پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر دین کی بات پہ خود عمل نہ ہو تو دوسروں کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ بالکل غلط، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات تمہارے علم میں تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے جس تک تم پہنچا رہے ہو وہ تمہارے مقابلے میں جلدی سے اس پر عمل کرنے والا ہو، تم نے اب تک عمل نہیں کیا، لیکن تم جو اس پر پہنچا دو گے وہ عمل کر لے گا۔ اس لیے اپنے عمل کا انتظار نہیں کرنا ہے، اور سیکھنے سے بھی نہیں رکنا۔ بعض لوگ دین سیکھتے نہیں، بھیا دین سیکھ لیں گے تو اس پہ عمل نہیں ہوا تو اللہ میاں کے یہاں پکڑیں گے، پکڑ ہوگی۔ نہ سیکھنے پر کسی بھی چیز کا نہ جاننا یہ برا ہے جاننے کے مقابلے میں، یعنی جاننا اچھا ہے، نہ جاننا برا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے اگر ہم نے دین کا مسئلہ جان لیا، چلو ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن کسی موقع پر دوسرے کو تو بتا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس پر جاننے کے بعد عمل کی توفیق بھی دے دے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہمیں دوسروں تک نہیں پہنچانا۔ اور وہ لوگ جو یہ تانا دیتے ہیں خود تو چل رہا ہم نماز کے لیے کہہ رہا ہمیں خود پڑھتے نہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی عربی میں ایک کہاوت ہے انظر الی ما قال لا الی من قال، کہ بات کہنے والا جب کوئی کہہ رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بچے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی سمجھ لیتا ہے، اس سے بھی کیا عبرت لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ 2-4 سال کا بچہ ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ کیا کہا بچے نے۔ تو عقل مند وہ ہے جو بات کرنے والے کو نہ دیکھ کر بلکہ بات کو دیکھے کہ کیا کہی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں فرمایا العلم حکمت المومن، علم جو ہے مومن کی ایک گمشدہ حکمت ہے، وہ اس کو جہاں سے چاہے مل جائے۔ بہرحال تو قرآن کریم کے 5 حق ہیں، ان 5 حق کی ادائیگی کی بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جان کر اس سے بچنے والا، اگر جو ہے اس طریقے سے حافظ قرآن ہوا ہے تو یقیناً قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور پھر وہ ہے جنت میں اس کو اپنے گھر کے افراد کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن یہ خوشی ان کے لیے نہیں، اگر یہ 5 حق ہم ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کریم سفارش کرے گا، اور حدیث میں اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ جب اس کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جنت میں چلے جانا ہوگا، لیکن اس کے حق 5 ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ کون کون سے؟ اس پر ایمان لانا، ایمان لانے کا مطلب اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور 22 سال 5 مہینے 14 دن کی تھوڑی سی مدت میں جیسی ضرورت ہوئی ویسی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ہماری دین کا عالم معلوم ہے کیا ہے؟ چند نوجوان وہاں کھڑے ہو کر پچھلے سال کی بات ہے، یہ بحث کر رہے تھے کہ قرآن کریم جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو حافظ تھے۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کا علم کیا تھا؟ یہ کہہ رہے تھے جب اللہ کے رسول ہمارے نبی پیدا ہوئے تو حافظ تھے۔ ایک بولا کہ نہیں، سب سے پہلے جو ہے بڑے پیر صاحب تھے، وہ اللہ کے نبی سے بھی پہلے۔ یہ جو بحث ہو رہی ہے دونوں ہی غلط۔ بعض لوگ بڑے پیر صاحب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نبی سے نبوت سے اعلیٰ درجے پر اللہ ان کے بارے میں ایک وہ چل رہی ہے کہ بڑے پیر صاحب پیران پیر دستگیر کیوں بنے معلوم ہے؟
ایک مرتبہ اللہ اور وہ گفتگو کر رہے تھے اور اللہ پھسلے تو برفی صاحب نے ہاتھ دیا اور اللہ کو پکڑ لیا. ایسی واہیات باتیں جو عقل میں نہیں آتی. ہمارے دین کا عالم ہے یہ، سمجھنا چاہیے. تو بہرحال قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اللہ کا دستور ہے ہم، اور اس کے بارے میں یہ یقین. دوسرا اس کو پڑھنا، روزانہ پڑھیے دیکھیے گا بہت آسانی. یہ جو ہے نا ربع ہے، ثلاثہ ہے، نصف ہے، ایک رکوع ہے، منزل ہے، یہ بعد کی چیزیں نہیں ہے. علماء نے قرآن کریم کو پڑھنے کے آسان کیسا بنایا جائے اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی قرآن کریم کو ایک ہفتے میں مکمل کرنا چاہے تو 7 منزلیں بنا دی. ہر روز ایک منزل پڑھے، 7 دن میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے رکوع بنائے گئے، صورتیں بنائی گئی. تو بہرحال صورتیں تو اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھی. بہرحال تو ایک معمول بنائی کہ میں ربع روزانہ پڑھوں گا، 1/4 پڑھوں گا، ایک صفحہ پڑھوں گا، 5 آیتیں پڑھوں گا، 6666 آیتیں، 5 آیتیں روزہ بلا ناغہ پڑھی ہے. کیونکہ ہم لوگوں میں کے پاس تو مہینے میں کچھ دن ایسے تو ہوتے نہیں ہے کہ منع ہو جائے. منع وہ تو ہم خود جو ہے نہاتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. تو بہرحال 5 آیتیں روزانہ پڑھیں گے تو سال میں آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. تو پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے قرآن کریم کو، صرف رمضان میں نہیں پڑھنا. اور میرے بھائیو دوستو، جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم پڑھ لیں، پڑھ لیں. اس وقت جو ہے عالمی پیمانے پر بڑے بڑے علماء یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں مکتب نہیں چل رہے وہاں مکتب چلیں، اور جہاں چل رہے ہیں وہاں کے بالغان کو قرآن کی تعلیم سے جوڑا جائے. اور یہ اس وقت کی علماء کی رائے یقیناً وہ وقت تھا جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جو ہے مالٹا کی جیل سے نکل کر آئے تو وہی 2 چیزیں کہی تھی کہ بھائی میں نے جیل میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی پستی اور بربادی سے ان کو نکالنے کا ایک ہی حل سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بڑھ جائے، قرآن سے جڑ جائے. اس لیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ پر مکاتب قرآنیہ کو قائم کیا جائے، تعلیم بالغان کا جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. اور حالات اسی طرح کے ہم اور آپ تو مطمئن ہیں. دیکھیے گا ہلدواری، دیکھیے گا جہاں وہاں ایک ٹارگیٹ مشن کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری باری نہیں. ہمارا اب حال یہ ہے کہ واہن اور بزدلی اتنی آ چکی ہے. آپ مرغے والے کی دکان پہ گئے، مرغے والا ایک اگاتا تو چکر چالوں کو سب چیختے ہیں. جب ایک نکل جاتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں، دانا چگنے لگتے ہیں، اس کو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے. ہمارا بھی حال یہ کہ جہاں کبھی ہنگامہ ہوا 1 دن 2 دن جو ہے آئے ہو کر لی، پھر اس کے بعد اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ موقع جو ہے یہ حالات ہے. ان حالات میں جو علماء نے کہا بالکل صحیح کہا، قرآن ایک واحد حل ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. کیوں؟ اس لیے اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا ہے. اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. نسبت کا بڑا تعلق ہوتا ہے، نسبت کا بڑا تعلق ہوتا ہے. ایک ہی بٹے سے اینٹیں بنی اور ایک ہی ساتھ اینٹیں آئیں، ایک وہاں لگ گئی ایک یہاں لگ گئی. یہ ٹائل ایک یہاں لگا ایک وہاں وضو خانے پہ نیچے لگا ہوا ہے، ایک ٹوائلٹ میں لگا ہوا ہے. یہ چیز ایک ہی ہے لیکن دونوں کی نسبت علیحدہ. اس کی نسبت پیشاب خانے سے، اس کی نسبت منبر مسجد سے ہے، محراب سے ہے. اس کی نسبت بڑھ جائے گی. ہماری نسبتیں ٹوٹی ہوئی ہے، ہم نے نسبت دنیا سے جوڑ لی ہے اور دنیا فانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ ساری فساد کی جڑ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے، ان حالات کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اپنی دنیا کی محبت فانی ہے، اس سے نسبت توڑ کے اللہ کے رسول، اللہ کے کلام اور اللہ کی ذات جو کہ باقی ہے اس سے جوڑ لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.